تم نے جو کچھ سیکھا ہے وہ خود نہیں سیکھا، وہ تمہیں اللہ نے لیا ہے، وہ بہت تھوڑا بھی ہے۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، میری طرف دوڑ لگاؤ، میرے پاس آؤ، میرے پاس تمہیں زندگی کا حل ملے گا۔ تمہیں ایک رسول میں نے بھیجا ہے، تمہیں تکلیف میں دیکھ کر اسے دکھ ہوتا ہے، تمہاری خیر خواہی کا اسے حرص ہے۔ اللہ نے کسی انسان کو اپنے صفاتی ناموں سے نہیں نوازا اور اپنے نبی کو اپنے دو صفاتی نام عطا فرمائے، بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ ایک طرف اللہ کہتا ہے تیرا رب رؤوف الرحیم ہے، اور زمین پر کہتا ہے میرا محبوب بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اگر مجھے اور میرے حبیب کو چھوڑ دو گے تو اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہے ہیں ان سے کہہ دو فقل حسبی اللہ، نہ مانو میرا رب مجھے کافی ہے۔ انسان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی کتاب کہتی ہے کہ انہو کان ظلوما جہولا، بہت بڑا جاہل ہے اور بہت بڑا نادان ہے۔ باقی جتنی مخلوق ہے، ایک مچھر سے لے کر ہاتھی تک، ربنا الذی اعطا کل شیء خلقہ ثم ہدی، رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور اسے زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ سمجھائے۔ کوئی جانور، کوئی دو پایا، کوئی چوپایا، کوئی پرندہ، کوئی کیڑا، کوئی مچھلی اپنے لائف سٹائل میں کوئی غلط نہیں کر سکتا۔ آپ شیپ کے سامنے گھاس رکھ لیں، بیٹھا رہے گا، نہیں کھائے گا۔ گوشت رکھیں گے تو کھائے گا۔ بکری کے سامنے گوشت رکھ لیں، نہیں کھائے گا۔ گھاس رکھیں، کھائے گا۔ یہاں کتنے شوگر والے بیٹھے ہوں گے، ان پہ کہ مٹھائی رکھو کھا جان، حالانکہ پتہ بھی ہے کہ نہیں کھانی، پھر بھی کھائیں، اپنے آپ کو تسلی دیں گے ادھی بلی بات کھا رہا ہوں۔ تو ایک تو انسان جاہل پیدا ہوتا ہے، لا تعلمون شیئا، تم کچھ بھی نہیں جانتے۔ پھر کسی نے کسی شعبے میں علم حاصل کیا، کوئی کسی شعبے میں، کوئی کسی شعبے، ان تمام کے اوپر ایک آیت اللہ نے ایسے پھیلا دی ہے، وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، تم نے جو کچھ سیکھا ہے وہ خود نہیں سیکھا، وہ تمہیں اللہ نے لیا ہے، وہ بہت تھوڑا بھی ہے، إِلَّا قَلِيلًا، وہ تھوڑا بھی ہے۔ تو تھوڑے علم کے ساتھ کوئی کام بھی صحیح نہیں ہو سکتا۔ تو پھر کیا حل ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، میری طرف دوڑ لگاؤ، میرے پاس آؤ، میرے پاس تمہیں زندگی کا حل ملے گا۔ یا اللہ تو اب اوپر ہے، کہاں سے تیری باتوں کا پتہ چلے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، تم میں ایک رسول میں نے بھیجا ہے، عزیز علیہ ما عنتم، تمہیں تکلیف میں دیکھ کر اسے دکھ ہوتا ہے، حریص علیکم، تمہاری خیر خواہی کا اسے حرص ہے، خیر خواہی کا لالچ ہے۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اللہ نے کسی انسان کو اپنے صفاتی ناموں سے نہیں نوازا اور اپنے نبی کو اپنے دو صفاتی نام عطا فرمائے، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، ان ربک لرؤوف الرحیم۔ ایک طرف اللہ کہتا ہے تیرا رب رؤوف الرحیم ہے، اور زمین پر کہتا ہے میرا محبوب بالمؤمنین رؤوف الرحیم، وہ آپ کے لیے رؤوف الرحیم ہے۔ دو رؤوف
بہت نرم، حد سے زیادہ نرمی کرنے والا، رحیم، ہر وقت رحمت کرنے والا، ہر وقت رحمت کرنے والا۔ پھر اگر تھوڑی سی دھمکی سنائی، فَإِن تَوَلَّوْا، اگر مجھے اور میرے حبیب کو چھوڑ دو گے تو اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہے ہیں، ان سے کہہ دو فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، نہ مانو میرا رب مجھے کافی ہے، علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم، میرا اسی پر توکل ہے۔ تو کوئی بھی شعبہ ہو زندگی کا، ہمارے پاس علم تھوڑا ہے، آنکھیں وہاں تک دیکھ رہی ہیں، آگے نہیں، پیچھے نہیں دیکھ رہے، اب ادھر نہیں دیکھ رہی، اب ادھر نہیں دیکھ رہے، اب نیچے نہیں دیکھ رہے، ایک بول رہا ہے اور آپ سن رہے ہیں، یہاں دو شروع ہو جائیں تو آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ کیا بولا جا رہا ہے۔ دیکھنا کمزور، سننا کمزور، سوچ کمزور، انسانی دماغ 4-5% سے زیادہ کام نہیں کرتا، بلکہ وہ سویا ہوا ہے، وہ جنت میں کھولے گا۔ تو ہماری سوچ ایک وقت میں دو چیزیں نہیں سوچ سکتے، ایک وقت میں دو چیزوں پر غور نہیں کر سکتے، تو لہذا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف دوڑو۔ اللہ کی طرف دوڑنے کا اللہ نے سورہ نساء میں کہا، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، میرے محبوب، یہ پہلی قسم ہے قرآن کی، جو قرآن میں قسمیں ہیں، سورہ نساء پہلی قسم ہے، اور اتنا اس میں اظہار محبت ہے جس کو کسی بھی زبان میں منتقل نہیں کیا جا سکتا۔ میں کوشش کرتا ہوں تھوڑا واضح کرنے۔ قسم کھانے والا خود رب ہے، خود آپ ہے، اور کیا کہہ رہا ہے؟ مجھے آپ کے رب کی قسم۔ اس سے لگتا ہے کہ قسم کھانے والا رب کوئی اور ہے اور رب محمد کوئی اور ہے۔ عربی میں جب اظہار محبت کو پیک پہ پہنچایا جائے، جس کے آگے اوپر کوئی چوٹی نہ ہو ہمالیہ کی طرح، تو وہاں یہ تکلم کا سلیقہ اور طریقہ ہوتا ہے جس کو اللہ نے صرف اپنے حبیب کے لیے استعمال کیا۔ فَلَا وَرَبِّكَ، مجھے آپ کے رب کی قسم۔ سبحان، نہیں، میں اس کو جو محسوس کر رہا ہوں وہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں۔ جب اللہ نے مجھے عربی پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائی، کہاں گورنمنٹ کالج اور کہاں گانا بجانا، کہاں اللہ نے راستہ موڑ دی، تو یہاں اتنا اظہار محبت ہے جس کو سمیٹا نہیں جا سکتا۔ تو اس کے بعد ہے فَلَا وَرَبِّكَ، مجھے آپ کے رب کی قسم۔ اللہ اپنی قسم کیسے اٹھا رہا؟ اپنے نبی سے جوڑ کر، مجھے آپ کے رب کی قسم۔ یہ آباد والوں کو بتا دو، جب تک آپ کی غلامی نہیں کریں گے میرے نظروں میں کوئی حیثیت نہیں ہے، شاید برج خلیفہ سے بھی بڑا ٹاور بنا دے، کوئی حیثیت نہیں۔ یہاں حیثیت کا سکہ محمدیت پر ہے، نہ کہ پیسے پر، نہ کہ شکل و صورت پر، نہ کہ کسی اور نسبت کا، ایک ہی سکہ ہے، وہ ہے محمد و رسول۔ جب ہمارے نبی تشریف لے گئے معراج، تو آپ نے عرض کی، یا اللہ، اتخذت ابراہیم خلیلا وموسیٰ کلیما وَأَلَنْتَ لِدَاوُودَ الْحَدِيدَ وَسَخَّرْتَ لِسُلَيْمَانَ الرِّيَاحَ وَأَحْيَيْتَ لِعِيسَى الْمَوْتَى فَمَاذَا جَعَلْتَ لِي، یا اللہ، یہ معراج موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ارنی انظر الیک، تھوڑا اپنا نظارہ تو کرا دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا، لن ترانی موسیٰ، تیرے بس کا نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام لاڈلے نبی تھے، ہمارے نبی نے فرمائے، وہ اللہ سے ضد کر لیتے تھے کہ نہیں، ایک اور ہی تو دیکھنا ہے۔ کہا اچھا ٹھیک، میں پہاڑ پہ تجلی ڈالتا ہوں، وہ کھڑا رہے گا تو بھی دیکھ لے۔ فلما تجلی ربہ للجبل، اب یہ عرش کے اوپر سے تجلی آئی ہے، پہاڑ پہ پڑی ہے، جعلہ دکا، پہاڑ ریت بن گیا، وخر موسیٰ صاعقا، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گئے، پتہ نہیں کتنی دیر بولے گئے،
ہوش میں آ تو کہنے یا اللہ میری توبہ ہوں میں نہیں آتا. اور یہاں سارے پردے ہٹا کر اللہ اور محبوب آمنے سامنے، اور وہ انہی آنکھوں سے دے. جنت میں اللہ نئی آنکھ دے گا جس سے ہم اللہ کو دیکھیں گے، نئے کان دے گا جس سے ہم اللہ کی سنیں. میرے محبوب تو اسی دنیاوی آنکھوں سے اپنے اللہ کو ایسے دیکھ رہے ہیں. اور میرا رب کیا پروٹوکول دے رہا ہے. اب لوگوں کا کیا پروٹوکول ہے، آج ڈنڈے ہوتے ہیں کل جیل ہوندی. تو میرا رب کہہ رہا ہے السلام علیک ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ. کیا سلام پیش کیا میرے اللہ نے اپنے بندے کو. عبد ہے، عبدہ ورسولہ. عطیات میں پڑھتے ہیں واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، اللہ کے بندے ہیں رسول میں. اللہ کہہ رہا ہے السلام علیک ایھا النبی، اے عزت والے نبی، ایھا نبی، ورحمت اللہ، میری رحمت، وبرکاتہ، اور میری برکتیں. اور میرے ماں اگر اللہ، حدیث میں آتا ہے اگر اللہ ایک تجلی پوری کائنات پہ ڈال دے عرش سے لے کر نیچے تک، تو جتنی یونیورس ہے، صرف دنیا نہیں، جتنی یونیورس ہے جل کے راکھ ہو جائے گی، راکھ ہو جائے گی. اور جو آج تک ناسا والوں نے ڈھونڈا ہے وہ 3% ڈھونڈا ہے، 97% بلیک ہے. اس کی ناسا کی رپورٹ غلط ہے یا صحیح ہے انہی کے ذمہ. یہاں سے جہاز اڑے روشنی کی رفتار 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ، 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ اڑے، اور یہاں تک 90 ارب سال پڑتا رہے تو یہ 3% کور ہوگا. تو جو 97% ہے ان کو نظر ہی نہیں آتا ہے. تو میرے نبی نے فرمایا کل کائنات جل کے راکھ ہو جائے گی. اور میرے رب نے پردہ ہٹایا، اپنے حبیب کو اپنا آپ دکھایا. وہ انہیں دیکھ رہے ہیں، یہ انہیں دیکھ رہے ہیں. ہوش و حواس میں بات ہو رہی ہے. اتنی بڑی ہستی کو چھوڑ کر آپ لوگ یا میں کیسے صحیح راستے پہ چل سکتے، جن کا علم کی انتہا ہے اللہ، اور جس نے اللہ کو دیکھ لیا ہو اس کے علم کو کوئی پہنچ سکتا ہے؟ پھر آپ نے فرمایا جیسے میں آگے دیکھتا ہوں میں پیچھے بھی دیکھتا ہوں. اللہ مجھے پیچھے بھی دکھاتا، آگے بھی دکھاتا. اب نماز پڑھا رہے تھے، نماز چلنا شروع کر دیا. چلتے 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 دیوار کے ساتھ کھڑے ہو. آپ کے زمانے میں محراب نہیں ہوتا تھا. محراب اور مینار یہ دو چیزیں حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اضافہ کیا. کھڑے رہے پھر پیچھے ہٹنا شروع کیا اور مصلی کے کنارے پر جا کر کھڑے ہو. اب سارے صحابہ پریشان کہ ایک ہی ہو گیا، پہلے تکلی ہویا نہیں. تو جب آپ نے سلام پھیرا کہ یا رسول اللہ یہ آپ نے کیا کیا نماز کے اندر، ہماری تو سمجھ سے باہر ہے. اب نے کہا جب میں آگے بڑھا تو مجھے جنت نظر آ رہی تھی اور اس کے انگوروں کے گچھے اس کی دیواروں کے باہر نظر آ رہے تھے. ان کو دیکھ کے میں آگے چلے. اور جنت کہاں ہے؟ 7ویں آسمان پہ فاؤنڈیشن، بغیر لوہے، بغیر بجری کی، بغیر سیمنٹ کے، بغیر یہ اینٹوں کے، اللہ کے امر کی فاؤنڈیشن ہے. اور اس کی چھت اللہ کا عرش ہے. اور پھر وہ 7ویں آسمان سے ادھر بھی باہر نکلی ہے، جیسے اب لنڈر ڈالتے ہیں، ادھر بھی باہر نکلی ہے، ادھر بھی باہر نکلی ہوئی. اور اس دنیا کو جتنا بھی آپ آباد کر لو یہ ہو بھی تو نہیں، نہ مٹنا تو ہے اس نے کہ اس کو بنانے والے نے آبادی کے لیے بنایا ہی نہیں ہے. ہاں چند دن کے لیے آئے ہیں تو اپنی ضرورتوں کو اللہ رسول کی منشا کے مطابق پورا کریں اور جائیں اپنے گھر. تو میرے نبی وہ دیکھ رہے ہیں. پھر کہنے لگے آپ پیچھے کیوں ہٹے؟ کہ پھر اللہ نے مجھے جہنم دکھائی. جہنم کہاں ہے؟ اس کو
میرے نبی نے فکس کر کے بتایا جیسے جنت کو بتایا، نہ اللہ نے بتایا ہے، وہ بھی اوپر ہی. کب ہمیں جہنم نظر آئی، اس کے شعلے نظر آئے تو ڈر کے میں پھر پیچھے ہٹ گیا. اب بتاؤ، جو اتنی بڑی آنکھ رکھتا ہو، آپ اس کی بات کو نہ مانیں اور بازار کی بات مانیں تو ہم سے بڑا کوئی بیوقوف ہے؟ میرا نبی کہتا ہے، میرا اللہ کہتا ہے، اللہ سود کو مٹاتا اور صدقے کو بڑھاتا ہے. آج کے سب تاجروں کا ذہن ہے بینکوں کے بغیر ہم کام کیسے کریں. تو میرے تو میں ایک حدیث بیان کر رہا تھا کہ یا اللہ میرے لیے کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ کے لیے وہ ہے کسی کے لیے. اولیس قد اعطیتک افضل من ذلک کلہ، میرے محبوب آپ کو تو میں نے وہ دیا ہے جو کسی کو بھی نہیں دیا. یا اللہ کیا دیا ہے؟ کہا اللہ ذکرت الا ذکرت معی، قیامت تک تیرا نام میرے نام کے ساتھ جڑ گیا ہے، یہ جدا نہیں ہو سکتا. لا الہ الا اللہ بولو آگے. لا الہ الا اللہ کے ساتھ 1.25 لاکھ نبی جڑے، آدم بھی جڑے، شیس بھی جڑے، ادریس بھی جڑے، نوح بھی جڑے. لیکن جیسے کسی کا ٹرانسفر ہو جاتا ہے تو نیم پلیٹ تبدیل ہو جاتی ہے. ہر نبی کے جانے کے بعد کلمے کا دوسرا حصہ اس کے نام کے ساتھ تبدیل ہو جاتا تھا. لیکن اللہ نے فرمایا میرے محبوب قیامت کا دھماکہ بھی تیرے نام کو مجھ سے دور نہیں کر سکتا. اللہ ذکرت الا ذکرت معی، قیامت تک تیرا نام میرے نام کے ساتھ جڑ گیا. وشرحت لک صدرک، میں نے آپ کا سینہ کھول لیا. ورفعت لک ذکرک، میں نے آپ کے نام کو بلند کر دیا. وجعلتک فاتحا وخاتما. یہ دو عجیب صفتے ہیں. اب لوگ پہلے آئے ہیں، میں بعد میں آیا. اب میں پہلے کہلا سکتا ہوں؟ میں تو پہلے آیا نہیں، میں تو بعد میں آیا. اور کچھ لوگ میرے بھی بعد آئے ہیں. جو پہلے آئے ہیں وہ بعد میں نہیں کہلائے جا سکتے، جو بعد میں آئے ہیں وہ پہلے نہیں کہلا سکتے. اور میرا رب کہہ رہا ہے جعلتک فاتحا، ابتدا کرنے والا بھی تو ہے، وخاتمن، اور انتہا کرنے والا بھی تو ہے میرے محبوب. ادھار چاہے اسلامی بینک کا ادھار ہو اور چاہے دوسرے بینکوں کا ادھار، ادھار سے بچو. ادھار کوئی راحت نہیں، کوئی راحت نہیں. ٹھیک ہے اسلامی بینکوں کا اب دیکھو کاروبار بڑھانا ہے، اپنے پیسے سے بڑھاؤ، قرضے لے کر کاروبار مت بڑھاؤ. چاہے وہ قرضہ بغیر سود کے ہو، چاہے سود کا ہے تو بالکل ہی کام غلط ہو گیا. اور اگر بغیر سود کے ہے تو بھی قرضہ ہوتا ہے. پھنس گیا ہے ایک آدمی، پھنس گیا ہے، راستہ کوئی نہیں ہے. تو اب ایک شکل نکلی ہے کہ بھی آپ کسی اسلامی خاص طور میزان بینک کے ساتھ آپ کوئی معاملہ کرنا چاہیں تو کم از کم وہ سودی نہیں ہے. انشاءاللہ وہ سودی نہیں. لیکن میں آپ کو کھل کے کہہ رہا ہوں، اپنے کام کو آگے بڑھانے کے لیے آپ کا کام ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے، بہترین چل رہا ہے، جو تھوڑا بدھا لویے، کبھی ادھار نہ لینا. اپنے پیسے سے بڑھا کے چاہے پورے پاکستان میں پھیلا دو. میں کئی ایسے پارٹیوں کو جانتا ہوں 30 40 ارب کا کاروبار کر رہے ہیں، 1 روپیہ کسی بینک کے مقروض نہیں، 1 پیسہ بینک کا نہیں، 1 پیسہ. اور لین دین میں ایسے کھڑے ہیں، کبھی وعدہ خلاف نہیں. اسی پاکستان میں اللہ نے ایسے لوگوں کو وجود دے دیا. تھوڑا ہمت کرنی پڑتی تو پھر آپ کی تجارت آپ کے لیے جنت کا ذریعہ ہے. من طلب الدنیا حلالا. ہماری جنت صرف مسجد میں جانے سے نہیں بنتی. آپ کو حدیث سنا رہا ہوں، ہماری جنت صرف مسجد میں نہیں ہے، ہماری جنت چیمبر آف کامرس میں بھی بن رہی، اور ہماری جنت ہمارے آفس میں بن رہی، ہمارے دفتر میں بن رہی، ہمارے 8 بازاروں میں بن رہی، ہماری ملوں فیکٹریوں میں بن رہی. کب؟ من طلب الدنیا حلالا، جس نے دنیا کو کمایا حلال. تو سارے حرام نکل گئے. سعین علی اہلہ، اپنے بچوں پر خرچ کرنے کے لیے. تعطفاً علی جارہ، غریب پڑوسیوں پر خرچ کرنے کے لیے. استعفافاً عن المسئلہ، تنگ دستی سے بچنے اور سوال سے بچنے کے لیے. جس نے دنیا کو کمایا لقی اللہ تعالی یوم القیامہ وجہہ مثل
قمر لیلۃ البدر مثل القمر لیلۃ البدر، تو قیامت کے دن وہ اللہ کی بارگاہ میں ایسے اٹھے گا کہ اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا ہوگا۔ حلال دنیا۔ سعد بن معاذ بیٹھے تھے میرے نبی کی محفل میں، میرے نبی کے سامنے ایسے ہاتھ آئے تو آپ کی نظر پڑی تو ہاتھ بڑے سخت تھے، مزدور آدمی کا ہاتھ سخت ہو جاتا، تو ہم نے کہا سعد تیرے ہاتھوں کو کیا ہوا ہے؟ کہ یا رسول اللہ میں مزدور آدمی ہوں، اپنے اس میں کھیتی باڑی کرتا ہوں، تو وہ کسی چلا چلا میرے ہاتھ سخت ہو گئے، تو مجھے دیکھو۔ آپ نے ان کا ہاتھ پکڑا سب کے سامنے اور سب کو دکھا کیسے بوسہ لیا، اور پھر فرمایا بچوں کو حلال کھلاتے ہوئے جو ہاتھ ایسے ہو جائے گا اس پہ جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی۔ ایک نوجوان کھڑا تھا تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیسا خوبصورت جوان ہے، کبھی اللہ کے راستے میں ہوتا، کبھی اللہ کے راستے میں ہوتا۔ تو آپ نے فرمایا تم نے اللہ کا راستہ بس ایک ہی سمجھ لیا ہے۔ آپ نے فرمایا اگر یہ اپنے بچوں کو حلال کھلانے کے لیے محنت کر رہا ہے تو یہ اللہ کے راستے میں ہے، اگر یہ بوڑھے والدین کی خدمت کر رہا ہے تو یہ اللہ کے راستے میں ہے، یہ سوال سے بچنے کے لیے اپنا دنیا کما رہا ہے تو یہ اللہ کے راستے میں ہے۔ ہماری تو ہر چیز میں جنت کا راستہ ہے اگر اس میں ایک سچائی آ جائے، ایک دیانتداری آ جائے۔ سچ اور دیانت، سچ اور دیانت، سچ اور دیانت، تو جو اجر میں انشاءاللہ اللہ کی رحمت پہ دعویٰ کر کے کہتا ہوں، جو اجر نماز پڑھنے پہ ملے گا، یعنی عبادت پہ جو اجر ملے گا وہی اجر دکان پہ بیٹھ کر ملے گا اگر آپ کے دفتر، دکان، کاروبار میں سچائی ہے اور دیانتداری ہے۔ آپ کی 24 گھنٹے نماز ہے، 24 گھنٹے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، 24 گھنٹے اپنے بازاروں سے جھوٹ نکال دیں، کھوٹ نکال دیں۔ میرے نبی نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، دو نہیں کر سکتا، ایک جھوٹ نہیں بول سکتا، ایک دھوکہ نہیں دے سکتا۔ اور ایک حدیث سناتا ہوں آپ کو آخر میں۔ آپ وضو فرما رہے تھے، صحابہ وضو کے پانی کو گرنے نہیں دے رہے، لپک لپک کے ہاتھوں میں لے رہے تھے، اور کوئی منہ پہ مل رہا تھا، کوئی سینے پہ، کوئی ایسے بازوؤں پہ۔ آپ نے فرمایا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہ یا رسول اللہ حبا للہ ولرسولہ، اللہ اس کے رسول کی محبت میں کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا سچی محبت بتاؤں تمہیں کیا ہوتی ہے؟ یہ بھی محبت ہے، اس کا انکار نہیں کیا، اس کا انکار نہیں کیا، لیکن فرمایا کہ محبت کا وہ لیول جس پر کام بنیں گے۔ من سرہ ان یحب اللہ ورسولہ او یحبہ اللہ ورسولہ، جو یہ چاہے کہ اللہ اور اس کے رسول اس سے پیار کریں اور یہ اللہ اس کے رسول سے پیار کرے، تو اسے 3 کام کرنے ہوں گے تب جا کے محبت سرٹیفائی ہوگی۔ دعوے تو کتنے لوگ کرتے ہیں کہ مہر اس پہ لگے گی، جس میں 3 کام ہوں گے اس پہ محبت کی مہر لگے گی۔ فَلْيَصْدُقِ الْحَدِيثَ إِذَا حَدَّثَ، جب بولے تو سچ بولے، جب بولے تو سچ بولے، جب بولے تو سچ بولے، جھوٹ نہ بولے۔ میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ نے کہا بخیل ہو سکتا ہے؟ آپ نے کہا جھوٹ بول سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، جھوٹ نہیں بول سکتا، جھوٹ نہ۔ فَلْيُؤَدِّ الْأَمَانَةَ إِذَا تُؤْمِنَ، زندگی میں کبھی کسی کے ساتھ خیانت نہ کرے، خیانت نہ کرے، خیانت نہ کرے، دیانتداری کے ساتھ۔ آپ دیکھتے ہیں ہمارے نبی کی 2 صفتیں کون سی ہائی لائٹ ہوئیں؟ ہمارے نبی کی 2 کون سی صفتیں ہائی لائٹ ہوئیں؟ صادق امین، صادق امین۔ اور یہ کس نے ہائی لائٹ کی؟ کفار مکہ نے۔ صادق امین، صادق۔ میرے استاد صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے سارے دین کو 2 لفظوں میں بیان کروں تو سچائی اور امانت، اور آگے میں اضافتاً کہتا ہوں سارے کفر کو 2 لفظوں میں بیان کروں تو جھوٹ اور خیانت۔ سارے دنیا کا کفر جتنی شکلوں میں ہے، جھوٹ اور خیانت اس کی جڑ ہے، اور سارے دین کو بیان کروں 2 لفظوں میں تو اس کی جڑ سچائی اور امانت۔ یہ میرے استاد کی سنی ہوئی بات ہے۔ اگلی بات میرا اضافہ ہے، اس کو اپوزٹ سوچ کر کہ جب پورے دین کی بنیاد سچ اور امانت ہے تو پھر سارے کفر کی بنیاد جھوٹ اور خیانت اور دھوکہ۔ تو
فَلْيَصْدِقِ الْحَدِيثَ اِذَا حَدَّثَ، اگر اللہ رسول سے سچا پیار ہے تو سچ بولے گا، جھوٹ نہیں بولے گا۔ دوسری نشانی فَلْيُؤَدِّ الْأَمَانَةَ اِذَا تُؤْمِنَ، کبھی امانت میں خیانت نہیں کرے گا، کبھی امانت میں خیانت نہیں کرے گا، دھوکہ نہیں دے گا، فراڈ نہیں کرے گا۔ میرے نبی کہ میں نے حدیث آپ کو پہلے سنا دی کہ ہر کام ہو سکتا ہے ایک مسلمان سے، جھوٹ اور دھوکہ نہیں ہو سکتا۔ تیسری نشانی کیا ہے؟ فَلْيُحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَاوَرَهُ، اپنے پڑوسی کے ساتھ اعلیٰ درجے کا سلوک کرے، چاہے پڑوسی اپنا ہے، پرایا ہے، مسلم ہے، کافر ہے، اچھا ہے، برا ہے، اپنے پڑوسی کے ساتھ جو اچھا سلوک کرے گا، یہ ہے اللہ اس کا رسول سے پیار کرنے والا، اور یہ ہے جس سے اللہ اس کا رسول پیار کرتے۔ تو میرے بھائیو، ہمارا اصل سرمایہ ہماری ایمانی صفات ہیں جو قبر میں ہمارے ساتھ جائیں گی، ورنہ موت آتی ہر شے زیرو ہو جاتی۔ ڈیڈ باڈی بادشاہ کی ہو یا فقیر کی ہو، ڈیڈ باڈی ہوتی، میت ہوتی۔ شاہ فہد مرحوم کا جنازہ تھا غائبانہ مکہ میں، تو میں وہیں تھا، قدرتی میں وہیں تھا، تو میں کان لگا کے بیٹھا تھا کہ آج کیا اعلان ہوگا۔ پہلے تو اعلان ہوتا ہے الصلاۃ علی المیت، ہاں بھائی میت دی نماز پڑھو۔ میں کہا آج تو بادشاہ مرے، اج والا کی اعلان ہوتا، اثر دی نماز تو بعد جنازہ، میں باب الفتح دی پوڑیاں دے نال بیٹھا ہوں، مینوں جگہ یاد ہے، تے کان میرے سپیکر ہے، مینوں آواز آئی الصلاۃ علی المیت، الصلاۃ علی المیت، 20 سال حکومت کرن والا الصلاۃ علی المیت، تو ریڑھی چلاون والا مار گیا الصلاۃ علی المیت۔ تو موت تو ہمارے سارے سرمایے کو زیرو کر دیتی، لیکن جو باتیں میرے نبی دے کر گئے، بتا کے گئے، سکھا کر گئے، تاجر کے روپ میں، حاکم کے روپ میں، خامد کے روپ میں، ماں کے روپ میں، باپ کے روپ میں، بیوی کے روپ میں، بیٹی کے روپ میں، مزدور کے روپ میں، ذمہ دار کے روپ میں، میرے رب کی قسم ہمارا اصل سرمایہ ہے، ہمارا اصل سرمایہ۔ فَلْيَصْدِقِ الْحَدِيثَ اِذَا حَدَّثَ، سچائی، فَلْيُؤَدِّ الْأَمَانَةَ اِذَا تُؤْمِنَ، امانت داری، فَلْيُحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَاوَرَهُ، پڑوسی سے اچھا سلوک چاہے کیسا ہی۔ ہمارے بہت سے نادان دوست کہتے ہیں یہ تو مالداروں کا مولوی ہے، غریبوں کا نہیں ہے۔ میں نے کیا پتا کہ میں نے اپنے اوپر کیسی غربت مسلط کی تھی۔ ہوتے ہوئے کھچا کھچ بھری گاڑی میں میاں چنو سے رائمنڈ تک 4 گھنٹے کھڑے چلا جاتا تھا۔ سب سے ملتا ہوں، صرف یہ نہیں کہ، لیکن کیمرہ صرف مالداروں کو کیچ کرتا ہے۔ جب میں طوائفوں سے جا کر ملا، وہ تو کیپچر نہیں ہوتا نا۔ مولویوں میں مالداروں سے لینے تھوڑا ہی جاتا ہوں۔ اللہ نے مجھے بھی ایک اچھے گھر، بڑے گھر میں پیدا کیا۔ میں کوئی فخر سے نہیں کہہ رہا ہوں، کیا ساری دنیا ایک مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے، شکرانے کے طور پہ کہہ رہا ہوں۔ میں مالداروں سے کچھ مانگنے نہیں جاتا ہوں، ان کو دینے جاتا ہوں۔ یہ مالدار لوگ عام مولوی کی بات سنیں گے؟ اب تھوڑا کیا سوچو تو صحیح۔ میں ان کے برابر کا ہوں تو وہ میری بات سنتے ہیں اور دین پہ آتے ہیں، زندگیاں بدلتے ہیں۔ تو ساری زندگی اللہ نے مجھے توفیق دی۔ آپ کو اب بھی میری شہرت نظر آتی ہے اور گاڑیاں نظر آتی ہیں۔ میں جب اینٹ کے سرہانے پہ سوتا تھا، آپ لوگ پیدا بھی نہیں ہوئے۔ راون پڑھتا تھا تو جذبہ تھا، میں گورنمنٹ کالج سے آیا تھا اور آوارگی سے آیا تھا، تو اللہ نے مجھے ہدایت دی تو میرے اندر ایکسٹرا جوش تھا، اس کی توفیق سے۔ 250-300 کا مجمع ہوتا تھا ان دنوں، یہ 72 کی بات ہے، 71 کی بات۔ شدید گرمی میں ہم باہر سوتے تھے فرش پر، کہ رائمنڈ کا پانی کھارا تھا تو ہم چھڑکاؤ نہیں کر سکتے تھے اینٹوں کو ذرا ٹھنڈا کرنے کے لیے۔ جون جولائی کی دھوپ اور اس پر ہم سوتے تھے، تو میں اپنا بستر لے کے نکلتا تھا، جس کو میں دیکھتا تھا بغیر بستر کے لیٹا ہوا ہے، میں اس کو اپنا بستر دے دیتا تھا اور میں کہتا وہ سامنے برآمدہ ہے، صبح وہاں جا کے رکھ دینا، اور ایک اینٹ اٹھاتا تھا، اس پر یہ مولوی کا کندھے پہ رومال ہوتا ہے، تقریباً ہر مولوی نے رکھا ہوتا ہے، وہ میرے پاس ہوتا تھا، اس کی وجہ سے رول کر کے میں
اینٹ کے اوپر بچھا لیتا تھا، اور اگر چٹائی مل جاتی تو ٹھیک ہے، نہ ملتی تو پھر اسی رومال کا ایک کونا اینٹ پہ رکھ دیتا اور ایک نیچے کر کے میں اس کے اوپر سو جاتا تھا، اور پھر میرا یہاں وہ کونا اس کا لگتا تو میری درد سے آنکھ کھل جاتی، تو پھر میں ایسے کروٹ بدل لیتا تو پھر یہاں وہ جا کے چبھتا، پھر میری آنکھ کھلتی، پھر میں سیدھا لیٹ جاتا، تو پھر نیچے فرش کی آگ مجھے جلاتی، پھر میں کروٹ بدل لیتا۔ تو مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا کہ اللہ مجھے دنیا میں ایسے پھرائے گا۔ اللہ نے مجھے ایک اچھے خاندان میں پیدا کیا، غربت نہیں دیکھی، عمارت دیکھی، عزت دیکھی، بڑا خاندان دیکھا۔ اس لیے تو میرے والد کہتے تو میری نک وٹھا دیتی، ایسے کر کے تو میری نک وٹھا دیتی ہے۔ شریک کانچ زمینداروں میں مولوی بنتا پہ کیا پوچھنا ہے تینوں، تو مولوی بن کے کی کرنا، باقی بیٹا پتہ تو موت پہ چلے گا، اس سے پہلے کوئی دعویٰ نہیں۔ اللہ کی قسم کروڑ دفعہ آخری سانس تک انسان خطرے، آخری سانس تک انسان خطرے۔ یہ سانس ایمان سے نکل جائے اور جنت کے فرشتے آئیں اور عزرائیل کہیں اخرجی وابشری بروح وریحان ورب راض عنک غیر غضبان، اس وقت جا کر میں کہہ سکتا ہوں کہ میں بڑا آدمی ہوں، میں کامیاب آدمی ہوں۔ اس سے ایک لمحہ پہلے بھی میں بدترین مخلوق بن کے مر سکتا، لہذا سب سے کہتا ہوں اپنی نیکیوں پہ غرور نہ کر، اپنی نیکیوں پہ دعوے دار نہ بن جاؤ، کسی کو گھٹیا نہ سمجھو، کس بات پہ رب راضی ہو۔ کیا بات، ہمارے بہت سے نادان دوست کہتے ہیں یہ تو مالداروں کا مولوی ہے، غریبوں کا نہیں ہے۔ میں نے کیا پتا کہ میں نے اپنے اوپر کیسی غربت مسلط کی تھی ہوتے ہوئے، کس طرح میں نے فقر کا زمانہ گزارا، 3rd کلاس میں سفر کرتا تھا، خود کھچا کھچ بھری گاڑی میں میاں چنو سے رائمنڈ تک 4 گھنٹے کھڑے چلا جاتا تھا، اور آج بھی یہ میری ساری فاؤنڈیشن غریبوں کے لیے تو ہے۔ سب سے ملتا ہوں، صرف یہ نہیں کہ لیکن کیمرہ صرف مالداروں کو کیچ کرتا ہے۔ جب میں طوائفوں سے جا کے ملا، وہ تو کیپچر نہیں ہوتا نا، تو پھر کہتے ہیں بس یہ تو مالداروں کا مولوی ہے۔ میں مالداروں سے لینے تھوڑا ہی جاتا ہوں، اللہ نے مجھے بھی ایک اچھے گھر، بڑے گھر میں پیدا کیا، میرے رب کا کرم۔ میرا باپ ایک سردار آدمی تھا، میری توبہ، میں کوئی فخر کا بول بولوں یا بڑائی کا بول، اللہ مجھے مردود ہونے سے بچا۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قریش نے تانا دیا، اور تو ایرانی ہے، ہم قریشی ہیں۔ فرمانے لگے بھائی میں تو ایرانی بھی نہیں ہوں، ان ثقلت موازینی فانا کریم، اگر قیامت کے دن میری نیکیاں بڑھ گئیں پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ میں بڑی عزت والا، میں خفت موازی فانا لئیم، اگر میری نیکیاں گھٹ گئیں، میں کوئی فخر سے نہیں کہہ رہا ہوں، کیا ساری دنیا ایک مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے، شکرانے کے طور پہ کہہ رہا ہوں۔ میں مالداروں سے کچھ مانگنے نہیں جاتا ہوں، ان کو دینے جاتا ہوں۔ اور یہ مالدار لوگ عام مولوی کی بات سنیں گے؟ اب تھوڑا کیا سوچو تو صحیح، میں ان کے برابر کا ہوں تو وہ میری بات سنتے ہیں،
اور دین پہ آتے ہیں، زندگیاں بدلتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بھائی بہن، بچے بچیاں، سننے والے، رمضان کی آمد ہے جس کی آپ تمنا فرماتے تھے کہ یہ اللہ تعالی ہمیں نصیب فرمائے، اور اللہ نے ہر امت کو رمضان دیا، لیکن ہمارا رمضان سب سے الگ، سب سے اعلیٰ، سب سے بہترین۔ جیسے یہ کاروباری لوگوں کا سیزن ہوتا ہے تو اندھا دھند کام کرتے ہیں، یہ سیزن ہے اللہ کو منانے کا۔ اس میں پھر اللہ کے نام پہ خرچ کرنا بھی ایک بہت بڑا عمل ہے۔ ویسے تو زکوٰۃ ہے، صدقہ ہے، خیرات ہے، سارا سال دی جا سکتی ہے۔ رمضان میں دینے کا فائدہ یہ ہے کہ فرض زکوٰۃ کا 1 روپیہ 70 روپے کے برابر ہو جائے گا، اور نفلی صدقے کا 1 روپیہ فرض روپے کے برابر ہو جائے گا۔ تو اس میں گزارش ہے کہ اللہ کے نام پر کھل کر دیں، اور اللہ نے ہم سے فاؤنڈیشن بنوائی ہے MTJ کے نام پر، جو اس وقت اللہ کے فضل سے پوری دنیا میں کام کر رہی ہے۔ ہم چھوٹی سی بستی میں رہتے ہیں، چھوٹا سا قصبہ ہے تلمبا، ہم نے صرف اپنے علاقے کے لیے بنائی تھی، اللہ نے اسے دنیا میں پہنچا دیا۔ ابھی بھی 1 ہفتہ پہلے غزہ میں ہمارے ٹرک کھانے کا سامان اور بہت سی چیزوں کا سامان لے کر داخل ہوئے ہیں، ان کو پہنچائی ہیں، ان کی ویڈیو ہمارے پاس آئی ہیں۔ جب بارڈر بند تھے اس وقت بھی اللہ نے ہمیں توفیق دی تھی کہ ہم نے ایسے ذرائع ڈھونڈ لیے تھے جہاں سے ہمارے ٹرک جاتے تھے اور ان کی مدد کرتے تھے۔ ترکی میں زلزلہ آیا، وہاں اللہ نے پہنچایا، مراکش میں زلزلہ آیا، وہاں اللہ نے پہنچایا۔ یہاں بھی الحمدللہ بے شمار شعبے کھل چکے ہیں جن میں اللہ تعالی ہم سے اپنے بندوں کی خدمت کا کام لے رہا ہے۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ ہر جگہ دیں، میں کسی کے بارے میں روکتا نہیں ہوں، جو صحیح کام کر رہے ہیں، اور اس میں ہمیں بھی آپ یاد رکھیں، آپ کے تعاون کے ہم بہت زیادہ محتاج ہیں۔ اللہ آپ سے راضی ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔